ہمارے پڑوس میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے اور وہ بڑی مشکل سے ان کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ گھروں میں برتن دھو کر اور کپڑے سی کر بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کے حالات بہت برے تھے، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ شوہر کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ تھی۔ اس کا کوئی میکا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے اور پیچھے کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اس کا شوہر بھی مزدوری آدمی تھا، جو آتا تھا وہ گھر میں خرچ ہو جاتا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ بیوہ عورت بہت مشکلات کا شکار تھی۔ گھروں میں کام کرتی تھی، وہاں سے بچا کھچا کھانا ملتا تھا تو بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں سبھی غریب اور مزدور پیشہ آدمی رہتے تھے اور عورتیں سلائی کڑھائی کر کے گزر بسر کرتی تھیں یا پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور مرد سارا دن دہاڑی کے انتظار میں سڑکوں پر خاک چھانتے تھے۔ کبھی دہاڑی لگتی تو کبھی نہیں لگتی تھی۔ یہاں کے لوگ کے حالات ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میں خود بھی کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری کرتا تھا اور کچھ کماتا تھا، اسی پہ مشکل گھر کا خرچ چلتا تھا۔ میری بیوی بہت صابر عورت تھی، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ جو دیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہم دونوں کبھی کسی کے منہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس دن بھی رمضان کا روزہ تھا۔ شام ہونے لگی تو میری بیوی نے بڑی محنت سے افطاری کے لیے تھوڑا سامان تیار کیا۔ ایک پلیٹ میں چند پکوڑے تھے، 2 روٹیاں تھیں اور ساتھ میں چنے رکھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی دل میں شکر تھا کہ کم از کم اتنا تو ہے۔ ہم دونوں افطاری کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچانک باہر سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بچے مسلسل رو رہے تھے، چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کی ماں ان کو چپ کروا رہی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید بچے بیمار ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ یہ سے اور رو رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیوہ پڑوسن کے بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت بھوکے ہیں۔ ان کی ماں انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ وہ عورت بہت بے بس نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بچوں کو تسلی دے رہی تھی کہ تھوڑا صبر کرو، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں خاموشی سے واپس گھر کے اندر آیا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس نے بھی سب کچھ سن لیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہمارے پاس جو افطاری ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پلیٹ اٹھا لی اور بولی کہ ہاں، ان بچوں کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے، بڑے بھوک برداشت کر جاتے ہیں لیکن بچے نہیں کر پاتے۔ ہم دونوں نے وہ سارا افطاری کا سامان اٹھایا اور پڑوس کے گھر چلے گئے۔ جب ہم نے وہ پلیٹ بچوں کے سامنے رکھی تو ان کے چہروں پر خوشی آ گئی، وہ فوراً کھانے میں لگے۔ بیوہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بار بار ہمیں دعائیں دے رہی تھی مگر زیادہ دیر رہا نہیں روکے اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم دونوں نے صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ پیٹ میں بھوک تو تھی مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکالے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور ایسے بھی یہ تو سنت نبوی ہے۔ آقائے دو جہاں کے در پر بھی جب سائل آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا بھوکے کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر دل خوش ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، سکینہ میں تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ افطاری کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ نماز کے دوران مجھے بھوک کی شدت محسوس ہو رہی تھی مگر میں دل میں ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس بیوہ عورت اور اس بچوں کی مدد کر دے۔ نماز ختم ہوئی تو میں آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اندھیرا ہو چکا تھا اور گلیاں تقریباً سنسان تھیں۔ میں تھکا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے جسم بھی کمزور لگ رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اچانک میری نظر دروازے کے سامنے کھڑی ایک بڑی گاڑی پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ ہماری گلی میں ایسی گاڑی کبھی نہیں آتی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہ آدمی گاڑی سے بڑے بڑے تھیلے اتار رہے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کس کے گھر آئے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ احمد کا گھر ہے۔
میں نے حیرت سے کہا جی ہاں یہ میری ہی گھر ہے، اور وہ مسکرایا اور بولا ہمیں ایک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا سامان آپ کے گھر پہنچا دیا جائے۔ میں اور بھی حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا کون صاحب؟ اس نے کہا ہمیں معلوم نہیں، مگر انہوں نے بتایا ہے کہ آج آپ نے ایک بھوکے گھر کو افطاری دے دی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ انہوں نے گاڑی سے آٹا، چاول، گھی، چینی، کھجوریں اور بہت سارا راشن اتار کر میرے گھر کے اندر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ایک لفافہ بھی میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ بھی انہی صاحب نے دیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں کچھ پیسے تھے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی بھی حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بیوہ عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی جس میں 2 پکوڑے رکھے تھے۔ وہ شرمندگی سے بولی کہ میرے بچوں نے آدھا کھایا تھا، یہ دونوں پکوڑے بچ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو دے آؤں، آپ کا روزہ تھا، بھوکے ہوں گے، آپ لوگوں کے حالات سے بھی میں واقف ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا بہن آج اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم سب مل کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے گھر کے اندر اتنا سارا سامان دیکھا۔ اس رات ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ انسان اگر دل سے کسی کی مدد کرے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا زیادہ دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے بیوہ عورت کو اندر آنے کو کہا، وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے پر کھڑی ہی رہی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر آ کر ہمیں تکلیف نہ دے، مگر میری بیوی فوراً آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھاما اور پکڑا اندر لے آئی۔ میں اس کی نظر گھر میں رکھے اتنے سارے تھیلوں پر پڑی تھی تو وہ چند لمحے تک خاموش کھڑی رہی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آہستہ سے بولی واقعی بڑا مہربان ہے میرا اللہ۔ میری بیوی نے اس سے کہا کہ بہن یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، کیونکہ اگر آج تمہارے بچوں کی بھوک ہم نہ دیکھتے تو شاید ہمیں یہ سب نہ ملتا۔ وہ عورت بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ سب تم لوگوں کی نیکی کا صلہ ہے۔ میں نے اس بات کی سن کر کہا نیکی کا اصل بدلہ تو اللہ ہی دیتا ہے، اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت نظر آ گئی۔ ہم نے اسی وقت روشن کے تھیلوں میں سے کچھ چیزیں نکال کر اس کے حوالے کر دیں۔ پہلے تو وہ لینے سے انکار کر رہی تھی، مگر ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے اور اس میں اس کے بچوں کا بھی حق ہے۔ آخرکار اس نے چیزیں لے لیں اور دعائیں دیتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات ہم نے بھی پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میری بیوی نے چاول پکائے اور ساتھ میں دال بنائی۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ ہم دونوں کھانا کھاتے ہوئے بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے، کیونکہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی بات آ رہی تھی کہ وہ نامعلوم شخص کون تھا جس نے ہمیں یہ سب بھیجا تھا، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی افطاری پڑوس کے بچوں کو دے دی ہے۔ میں نے بہت سوچا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلی صبح جب فجر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے۔ شروع میں ایک انجان آدمی کو گھر کے سامنے کھڑے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ بعد میں غور کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر بولا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اسے اندر لے آیا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میں شہر کی ایک فلاحی تنظیم میں کام کرتا ہوں۔ کل ہمارے ادارے کے سربراہ صاحب اسی علاقے میں لوگوں کی حالت دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی افطاری ایک بھوکے گھر کو دے دی اور خود پانی سے روزہ کھول دیا۔ وہ آپ کی یہ بات دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے فوراً آپ کے گھر کا راشن بھیج دیا ہے۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس آدمی نے مزید کہا کہ ہمارے ادارے کو ایسے ایماندار اور درد مندوں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے ادارے میں ایک مستقبل کام دے سکتے ہیں۔ اس کام میں آپ کو شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ میں کافی عرصے سے ایک بہتر کام کی تلاش میں تھا۔ میں نے فوراً کہا
کہ اگر اس کام سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ چند دن بعد میں نے اس ادارے میں کام شروع کر دیا۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں مختلف محلوں میں جا کر غریب خاندانوں کی فہرست بناؤں اور پھر ان تک راشن اور دوسری ضروری چیزیں پہنچاؤں۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے عجیب سا سکون ملتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھوک اور غربت کیا ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہماری زندگی بدلنے لگی، گھر میں پہلے سے زیادہ برکت آنے لگی، ہم پہلے سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ پڑوس والی بیوہ عورت بھی اب ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس کے بچے اب پہلے کی طرح بھوکے نہیں رہتے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا اس کے بچے ہمارے صحن میں کھیل رہے ہیں اور میری بیوی انہیں کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ منظر دیکھ کر میرے دل میں بہت خوشی ہوئی۔ نیک اور صابر جوان ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا ساتھ نہیں ہوتا تو آج میں اس قابل نہیں ہوتا، نہ میری زندگی میں سکون ہوتا۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے ہمارے گھر کی خالی جگہوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دن ہم اپنی افطاری اپنے پاس رکھ لیتے اور پڑوس کے بچوں کو بھوک اور نظر انداز کر دیتے تو شاید آج ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اس دن ہمیں صرف بھوک نظر آئی تھی، مگر اللہ نے اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے ہمیں عزت اور سکون رزق عطا کیا تھا۔ اب جب بھی رمضان آتا ہے تو میں اور میری بیوی اکثر اس شام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر دل سے کسی کی مدد کرے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔